بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران حزب اللہ یا حوثی اسرائیل پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران حزب اللہ یا حوثیوں کے حملے میں اسرائیلی فوجی یا حکومتیں اہداف نشانہ بن سکتی ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈرونز کے جھنڈ بھی اسرائیل پر حملے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 1 اپریل کو اسرائیل کے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر فضائی حملے کے نتیجے میں 7 ایرانی فوجی افسر شہید ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی خبیث حکومت مزاحمت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے وہ ماں کی آغوش میں بچے اور ہسپتالوں میں بیماروں کو مار رہی ہے اور بڑی ڈھٹائی سے پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے 30,000 سے زائد عورتوں، بچوں اور جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی حکومتوں، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے صہیونی مجرموں کی فوجی، سیاسی اور معاشی حمایت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان حکومتوں نے غزہ کے واقعہ میں مغربی تمدن کے خبث باطن کو دنیا کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ انہوں نے خبیث صہیونی حکومت کے حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ ہمارے قونصل خانے پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے ہماری سرزمین پر حملہ کر دیا۔ اس خبیث حکومت نے اس معاملے میں غلطی کی ہے جس کی اسے سزا ملنی چاہیے اور اسے سزا ملے گی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کی شہادت پر کہا ہے کہ فلسطین کی راہ میں اب تک میرے خاندان کے 60 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بیٹوں اور دیگر مجاہدین فلسطین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں عزت اور سعادت پر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے میرے بیٹوں اور پوتوں کی شہادت کے رتبے سے نوازا۔ اس خون اور قربانی سے فلسطین کا سمیت فلسطینی عوام کی آزادی اور مستقبل کو جلا بخشیں گے۔ میرے شہید بچے زمان و مکان کے اعتبار سے سرخرو ہوئے، میرے بچے غزہ کی پٹی میں عوام کے ساتھ رہے اور کہیں نقل مکانی نہیں کی۔ غزہ کے تمام افراد نے اپنے بچوں کے خون سے بھاری قیمت چکائی ہے، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ اسماعیل ہنیہ نے اس بات پر زور دیا کہ قابضین یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچوں کو نشانہ بنانے سے شاید ہماری عوام کے عزم و حوصلے میں کوئی کمی آ جائے گی، جس کے جواب میں ہم قابضین سے کہتے ہیں کہ شہداء کا یہ خون اپنی سرزمین سے ہماری وابستگی کو مزید مضبوط کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو دشمن قتل و غارت گری اور ہمارے شہروں کو تباہ کرنے کے بعد من پسند نتائج حاصل نہیں کر سکا، وہ مذاکرات میں بھی اپنے اہداف کے حصول میں بالکل ناکام ہوگا۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ دشمن اگر سوچتا ہے کہ میرے بچوں کو مار کر میرے موقف میں کوئی تبدیلی لے آئے گا تو وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ میرے بچوں کا خون غزہ کے دیگر شہداء سے قیمتی نہیں ہے، وہ سب میرے بیٹے ہیں۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی آزادی کی راہ میں میرے بیٹوں کا خون ایک نذرانہ ہے۔ صہیونی رجیم نے مغربی غزہ کے الشاطی مہاجر کیمپ میں ایک گاڑی پر حملہ کر کے دوستوں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹوں اور 3 پوتوں کو شہید کر دیا تھا، جس پر ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ایک تعزیتی پیغام جاری کیا ہے۔ پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ الشاطی مہاجر کیمپ پر صہیونی رجیم کے جنونی اقدام کی وجہ سے آپ کو اپنے 3 بے گناہ اور عزیز بیٹوں اور ان کے ہمراہ افراد سے محروم ہونا پڑا، جس پر ایرانی عوام اور میں بہت غمزدہ ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل تباہی کی دلدل میں پھنسنے اور مزاحمتی ہم محاذ کے مقابلے میں اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے انسانیت سوز جرائم انجام دے رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی سے انسانی حقوق کے دعوے دار تاریخ میں ایسے بے مثال جرائم کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ خاموشی اور ان بزدلانہ اقدامات کی
حمایت کر کے صہیونی رجیم کو اس طرح کی کارروائیوں کے تسلسل کا جواز فراہم کر رہے ہیں۔ ایسے کردار اس جرم میں اس نفرت انگیز رجیم کے برابر کے شریک ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے حماس کے حملے میں ہر چیز بدل کر رکھ دی، اس لیے اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے ایران کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج رفح میں آپریشن انجام دے گی۔ رفح پر حملے کے بعد صہیونی فوج دوبارہ خان یونس میں گھسے گی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ میدان میں فوجی دباؤ کے ساتھ ساتھ ہمارا مذاکراتی وفد بھی بھرپور محنت کر رہا ہے۔ غزہ میں جنگ مختلف سطحوں اور ضرورت کے مطابق جاری رہے گی۔ اسرائیلی سابق صہیونی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی 7 اکتوبر کے بعد بدلنے والی صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہا وہ غلطی پر ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس جنگ میں شامل اور شریک ہونا چاہیے۔ اسی بابت جو کوئی بھی عسکری خدمات انجام دینے سے کنارہ کشی کرے اسے سزا ملنی چاہیے۔ ضرورت پڑنے پر اسرائیل جنگ کو وسعت دے سکتا ہے۔ لبنان کو اس جنگ کی قیمت چکانا ہوگی۔ شمالی مقبوضہ کالونیوں میں ہمارے شہری ہر صورت واپس لوٹیں گے۔ حماس کے خلاف جاری جنگ رہے گی اور غزہ مغربی کنارے اور لبنان میں ہمارے فوجی جنگ کرتے رہیں گے۔ سابق صہیونی وزیر دفاع نے امریکہ کی سربراہی میں ایران کے خلاف ایک علاقائی اتحاد کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل کئی سالوں سے ایران کے خلاف علاقائی اتحاد کی تشکیل کے درپے ہیں، جبکہ اس رجیم کا اصلی ترین ہدف بعض عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہے۔ اسرائیل نے عربوں کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو ایران مخالف اتحاد کا نام بھی دیا، لیکن ان کا یہ منصوبہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا، جبکہ اس کے مقابلے میں جنگ غزہ کے بعد حالیہ علاقائی حالت کے تناظر میں اسرائیل بدترین صورتحال کا شکار ہو چکا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حماس پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے دی گئی نئی تجاویز پر آگے بڑھے تاکہ جنگ بندی ممکن ہو سکے اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہو سکے۔ انہوں نے اس امر کا اظہار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ فون پر بات چیت میں کیا۔ نیتن یاہو سے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ کے لیے امدادی سامان لانے والے ٹرکوں کو زیادہ تعداد میں داخل ہونے دے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اب انحصار حماس پر ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے دی گئی نئی تجاویز کا جواب کیا دیتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ نئی تجاویز مصر اور قطر نے حماس کو قاہرہ میں حالیہ مذاکراتی دور مکمل ہونے کے بعد حماس کے حوالے کی ہیں۔ یہ تجاویز غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کے 6 ماہ مکمل ہونے کے بعد دی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران جنگ بندی ممکن نہ ہو سکی تھی۔ قاہرہ میں ہونے والی تازہ مذاکراتی نشست میں امریکی CIA سربراہ بھی شریک ہیں۔ ترکیہ کی جانب سے اسرائیل کو برآمدات پر پابندی لگانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جب تک اسرائیل غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کا اعلان نہیں کرتا اس وقت تک برآمدات روکی جائیں گی۔ سب سے اہم سوال دوستو ترکیہ کی وزارت تجارت کی طرف سے جاری کردہ اس فیصلے کی وجوہات کے گرد گھومتا ہے۔ ترکیہ نے جن ترک برآمدات پر پابندی کا اعلان کیا ہے ان میں کل 9 اپریل سے اب تک 54 مصنوعات شامل ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو یہ فیصلہ اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر اسلام پسندوں جن میں نئی ویلفیئر پارٹی کی طرف سے دباؤ کے پس منظر میں لینے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ترک حکومت کو حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے شدید اور فیصلہ کن تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ انہی حکومت پر غزہ جنگ کے حوالے سے اختیار کردہ موقف کو منافقت قرار دیا تھا۔ اگرچہ ترک حکومت اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنے سے انکار کرتی آ رہی ہے، مگر کچھ صحافیوں نے ان تعلقات کو ثابت کر دیا اور اس وجہ سے حکمران جماعت اپنے حامیوں کے سامنے شرمندہ ہوئی اور اسے برآمدات پر پابندی کا فیصلہ جاری کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس پابندی کو اسرائیل کو ترکیہ کی برآمدات پر پابندی نہیں سمجھا جاتا۔ انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی کہا
کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ترکیہ اسرائیل کو برآمدات کو نمایاں طور پر روک سکے گا۔ اسرائیل نے ایران کو اپنے تازہ انتباہ میں کہا ہے کہ اگر ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کو حملوں کا نشانہ بنایا تو اس کا جواب بھی ایران کے اندر حملے کر کے دیا جائے گا۔ اس سے پہلے دوستو، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنی ایک تقریر میں اسرائیل کو دمشق میں قونصل خانے پر حملے کی سزا دینے کی دھمکی دی، جس کا جواب اسرائیل نے یہ دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ دو طرفہ کشیدگی جو 7 اکتوبر سے اسرائیل اور حماس جنگ سے بہت بڑھ گئی تھی، اسے 1 اپریل کے اسرائیلی حملے نے مزید بڑھاوا دیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے ایرانی قونصل خانے کو نشانہ بنایا ہے تو یہ دراصل ایرانی سرزمین پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ غزہ کی جنگ نے غاصب صہیونی رجیم کی فوج اور معیشت کو تباہ حال کر دیا ہے اور 6 ماہ تک فلسطینیوں کی مسلسل نسل کشی کے باوجود صہیونی رجیم کو نہ تو اس جنگ میں کامیابی کی کم ترین امید ہے اور نہ ہی صہیونی فوج اور معیشت اس سے پہلے کسی ایسی جنگ میں مبتلا ہوئی ہے جو چند دن یا چند ہفتے سے زیادہ طول پکڑ چکی ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق اس جعلی رجیم کی ابتر صورتحال کی بہترین عکاسی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صہیونی فوج کے ریڈیو کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار تاحال بریگیڈ کے علاوہ پوری آرمی غزہ کی پٹی سے پسپائی اختیار کر چکی ہے۔ صہیونی میڈیا کا خود کہنا ہے کہ صہیونی فوجی ایسی حالت میں جنوبی غزہ طرف کر رہے ہیں کہ اپنے مطلوبہ اہداف سے حتی کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ فتح اتنی بھی قریب نہیں جس طرح نیتن یاہو کہہ رہا ہے۔ صہیونی فوج کے چند افسران نے کہا ہے کہ غزہ سے پسپائی کی وجہ جنگ میں شدید تھکاوٹ ہے اور اس کا مقصد حسن نیت یا قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہے۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہوئے 6 ماہ گزر جانے کے باوجود اب بھی 1 لاکھ آباد کر جلا وطنی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی اپنے گھروں کو واپسی کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی۔ صہیونی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس جنگ کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے، لہذا وہ مذاکرات بھی آگے بڑھانے سے قاصر ہے۔ صہیونی چیف آف آرمی سٹاف کا بھی کہنا ہے کہ ہم ایسی جنگ میں مصروف ہیں جس کا تجربہ ہم نے اس سے پہلے نہیں کیا۔ ہم بھاری تاوان دے رہے ہیں اور ہمارے بہت سے فوجی اور افسران مارے جا چکے ہیں۔ ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران جوابی کارروائی ضرور کرے گا۔ اسرائیل اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ کمزور پوزیشن میں ہے، لیکن ہماری حکومت نے احمقانہ طرز عمل اختیار کر کے ہمیں ہمیشہ سے زیادہ طاقتور، پیچیدہ اور پر اسرار دشمن کے مقابلے میں شکست کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ سیاسی لحاظ سے امریکہ سے اختلافات اور عالمی سطح پر اسرائیل کے چہرے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل تاریخ میں پہلی بار عالمی عدالت انصاف میں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہوا۔ اسرائیلی اب تک بحران کی شدت نہیں سمجھ پا رہے۔ ایسا دھچکا جو سینکڑوں یا شاید ہزاروں صہیونیوں کو پہنچنے والا ہے، کیونکہ وہ جس ملک میں بھی قدم رکھیں گے گرفتار ہونے کے خطرے سے روبرو ہو رہیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف، پورا آرمی سٹاف اور اکثر اعلیٰ سطحی فوجی سربراہان شکست کے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ اور ہمارے دیگر دوست ممالک غزہ میں ہماری فوجی شکست کی شدت سے چونک گئے ہیں۔ ہماری فورسز 6 مہینے بعد بہت خستہ حال ہو چکی ہے اور ریزرو فورس بھی شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو چکی ہے۔ اگرچہ نیتن یاہو حکومت یہ ظاہر کر رہی تھی کہ غزہ میں مزاحمت کچل دی گئی ہے، لیکن گزشتہ چند دنوں میں مزاحمتی کارروائیاں دوبارہ شدت اختیار کر گئی ہیں اور ایک دن میں 14 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری طرف حزب اللہ لبنان اور عراقی مزاحمت نے گولان بائٹ سے لے کر ایلات بندرگاہ تک میزائل حملے شروع کر دیے ہیں۔ حماس کی شکست بھی ابھی بہت دور ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر نیتن یاہو حکومت کل یا اس سے بھی پہلے ختم ہو جانی چاہیے۔
میڈیا کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں ایران کی جانب سے دمشق میں اپنے قونصل خانے پر اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فوجی کمانڈرز کے خون کا بدلہ لینے کے عزم نے اسرائیل کی مشکلات کو اور بڑھا دیا ہے، جبکہ دوستو صہیونی اخبار یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے عمان کے ذریعے امریکہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور رفح پر حملہ نہ کرنے کی صورت میں وہ جوابی کارروائی انجام نہیں دے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل ایران کے 9 مقامات پر حملہ کرے گا۔ ایران نے اپنے ایک خط کے ذریعے امریکی حکام کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ وہ نیتن یاہو کے جال میں مت پھنسیں، خود کو غیر جانبدار کر لیں تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے۔ امریکہ میں کی گئی ایک وسیع تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وزن میں صرف 5% کمی کر کے شوگر میں مبتلا ہونے کا خطرہ بہت حد تک ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق کے لیے تقریباً 24,000 مختلف امریکیوں کی صحت سے متعلق اعداد و شمار استعمال کیے گئے جو 2001 سے 2016 کے دوران 2 بڑے مطالعات کے دوران جمع کیے گئے تھے۔ مذکورہ تحقیق میں جہاں یہ معلوم ہوا کہ اوور ویٹ اور موٹے افراد کے شوگر میں مبتلا ہونے کی شرح نمایاں طور پر زیادہ ہیں، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اپنا وزن صرف 5% کم کرنے میں کامیاب ہوئے ان کی ایک بڑی تعداد شوگر سے محفوظ رہی۔ دوستو واضح رہے کہ موٹاپے کو شوگر سمیت درجنوں امراض کی جڑ قرار دیا جاتا ہے، تنہائی شوگر اور دیگر امراض کی وجہ بن سکتی ہے۔ پچھلے کئی سال سے طبی ماہرین مسلسل زور دے رہے ہیں کہ روزانہ 20 سے 25 منٹ پیدل چل کر مناسب ورزش کر کے متوازن غذا استعمال کر کے اور دوسری صحت بخش عادتیں اپنا کر موٹاپے کے ساتھ ساتھ ایسی کئی بیماریوں پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے جو موٹاپے کی وجہ سے لاحق ہو سکتی ہیں یا ہو گئی ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں شوگر کے اکثر مریضوں کا تعلق سفید پوش یا غریب طبقے سے ہے جسے کم درجے کی طبی سہولیات میسر ہیں، جبکہ وہ غیر صحت بخش ماحول میں رہ رہے ہیں۔ جرنل آف امریکن ہیلتھ ایسوسی ایشن کے تازہ شمارے میں آن لائن شائع ہونے والی اس تحقیق میں جہاں صحت بخش غذائیں اور عادات اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے، وہیں موٹاپا کم کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ امریکہ میں ایک گورکن قبر کھودتے ہوئے خود بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ واقعہ امریکی ریاست نیو یارک کے علاقے ماؤنٹ سینائی میں واقع واشنگٹن میموریل پارک میں پیش آیا، جہاں 42 سالہ روڈ وین نامی گورکن قبر کھود رہا تھا کہ قبر دھنس گئی اور وہ اس کے اندر پھنس گیا۔ روڈ وین قبر کے اندر تھا جب قبر بیٹھ گئی۔ روڈ وین کے ساتھی ورکرز نے اسے فوراً نکالنے کی کوشش کی، تاہم منو مٹی اوپر آ گرنے پر روڈ وین باہر نکالے جانے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔